اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے سرے سے قرآن مجید شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ اسی حکم کی بنا پر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا جاتا ہے۔ پہلے میں اسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت کیوں دی گئی ہے۔ پناہ مانگنے میں آپ سے آپ کچھ باتیں شامل ہوتی ہیں۔ پناہ مانگنے کے عین مفہوم میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ ایک خود پناہ، دوسرے پناہ مانگنے والا، تیسرے وہ جس سے پناہ مانگی جائے۔ پناہ مانگنے والا پناہ ہمیشہ اس صورت میں مانگا کرتا ہے جبکہ اسے کسی خطرے کا احساس ہو۔ اگر خطرے کا احساس ہی نہ ہو تو پناہ کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا، اور پناہ ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جس کے متعلق آدمی کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ محسوس کر سکتا ہے اس خطرے سے جس کا ہمیں احساس ہے۔ جب تک یہ دونوں باتیں شامل نہیں ہوگی آدمی کے ذہن میں نہ تو پناہ لینے کا تصور آئے گا اور نہ کسی کی طرف وہ توجہ کرے گا پناہ مانگنے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو پناہ لینے کی ضرورت کا احساس ہی نہ ہو تو وہ کبھی نہیں بھاگے گا، جیسے مثلا زلزلہ اچانک آتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اس کا کہ کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے، اس وجہ سے لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اگر ایک منٹ پہلے بھی انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور ہمارے مکان کے گر جانے کا خطرہ ہے، آپ کھڑے ہیں، تو بے خبری کی وجہ سے آدمی خطرے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خطرے کا احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ مثلا شیر آ رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ مکان گرنے والا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ آگ لگنے والی ہے، تو آدمی فوراً ہوشیار ہوتا ہے اور اب وہ پناہ لینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آدمی کو یہ اطمینان نہ ہو کہ جس کے کہ فلاں جگہ مجھے تحفظ حاصل ہوگا تو اطمینان کے ساتھ اس جگہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک آدمی مثلا خطرہ محسوس کرتا ہے لیکن اسے جائے پناہ نہیں معلوم، آپ دیکھیں گے کہ ڈونڈاتا پھرے گا، گھبرایا چاروں طرف پھرے گا، کیونکہ اس کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ فلاں جگہ ہے کہ جہاں مجھے پناہ نصیب ہو۔ اطمینان کے ساتھ کسی ایک ہی طرف رخ اسی صورت میں آدمی کیا کرتا ہے جبکہ اس کو پورا یقین ہو کہ فلاں جگہ ہے جہاں مجھے پناہ ملے۔ اب دیکھیے جو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جو ہدایت فرمائی گئی کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ شیطان رجیم ایک خطرہ عظیم ہے انسان۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اول روز پیدائش سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے وہ یہ اس بات کے اوپر خار کھائے بیٹھا ہے کہ جس خلافت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو معمور کیا اس خلافت کے منصب کا میں اس کو نااہل ثابت کروں گا۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خلافت سونپی جاتی، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور فساد برپا کرے گا اور وہ خرابیاں لائے گا جو خلافت کے منصب کے لیے موزوں نہیں۔ یہ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ تمہارا ازلی دشمن شیطان ہے جو اس بات کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے،
تم کو دنیا پر فریفتہ کرے، تمہیں آخرت کو بھلائے، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کے وجود میں تمہارے دلوں میں شک ڈالے، ہر ممکن طریقے سے وہ تم کو بہکانے پر تلا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زلزلہ مثلاً اچانک آتا ہے، آدمی کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں زمین کے اندر وہ مواد پک رہا ہے جو زلزلہ لائے، تو بے خبر آدمی خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر خبردار اس کو کر دیا جائے کہ یہ زلزلہ آنے والا ہے اور آدمی محسوس کر لے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے، تو اس صورت میں آدمی پناہ لینے کی کوشش کرے گا، بچنے کی۔ قرآن مجید وہ کام کرتا ہے کہ وہ خبردار کر دیتا ہے آدمی کو کہ تمہارے لیے شیطان ایک خطرہ ہے، کہ جو اس بات کے لیے تلا ہوا ہے کہ تم قرآن مجید کو نہ سمجھو اور کوشش کرتا ہے کہ تم الٹا سمجھو، کوشش کرتا ہے تمہارے دلوں میں شکوک ڈالنے کی، کوشش کرتا ہے تمہیں راہ ہدایت سے بھٹکانے کی۔ یہ آخری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دی ہے، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہیں سے آدمی ہدایت نہ پائے، اور اگر یہاں سے اس نے ہدایت نہ پائی تو پھر دنیا میں اور کہیں کوئی ہدایت وہ پا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے چونکہ یہی ایک منبع ہدایت ہے، یہی سرچشمہ رہنمائی کا، اور شیطان اس بات کے اوپر تلا ہوا ہے کہ تم یہاں سے ہدایت نہ پانے پاؤ، اس وجہ سے تم کو اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو اس خطرے کو محسوس کرو کہ شیطان مجھے بہکائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں بکثرت وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو بہت سے انسانی نظریات کے خلاف ہوتی ہیں، بہت سی وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوتی ہیں، بہت سی وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے انسانوں میں جو مختلف قسم کے اوہام اور رسوم اور عادات رائج ہیں ان کے خلاف پڑتی ہیں۔ پھر بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو متشابہات کے قبیل سے ہیں، جن میں اس بات کا امکان ہے کہ آدمی اگر غلط معنی لے بیٹھے تو بالکل کفر میں مبتلا ہو جائے۔ مثلاً قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اگر آدمی ان کو غلط معنی میں لے بیٹھے تو کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ فی الواقع آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ شیطان رجیم ایک خطرہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی پناہ جب مانگنے جائیں تو اپنی طرف سے وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کی پناہ سے محروم ہو جائیں۔ جو مثلاً یہ کہ آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اپنے وہ تصورات جو اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو نہیں نکالتا ہے، اپنے جو نظریات قائم ہیں ان کے اوپر جمع ہوا ہے، کوشش یہ کر رہا ہے کہ قرآن اس کے مطابق ہی ملے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو حقیقت میں نہ خطرہ لائے، تو خطرے کا احساس ہوا ہے، نہ وہ اللہ کی پناہ فی الواقع مانگ رہا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے تصورات سے خالی کر لیں اور اس ارادے سے بیٹھیے کہ یہاں سے ہدایت پاؤں، اس کے بعد اللہ کی پناہ آپ کو محسوس ہو۔ اور جس وقت آپ کے دل میں کوئی احساس پیدا ہو، آپ محسوس کر جائیں اس بات کو کہ کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کوئی شک آ رہا ہے، تو پھر کانپ جائیے اور اللہ کی پناہ، تب جا کر یہ نسخہ کارگر ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں کوئی تعویذ نہیں ہے یا کوئی عملیات کی قسم کی چیز نہیں ہے کہ زبان سے نکالتے ہی اس کے بعد پھر وہ حصار ہو گیا، آپ کے گرد اور شیطان نہیں ہو سکتا، یہ بات ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ ہدایت کی ہے کہ میری کتاب کو پڑھتے ہوئے چوکنے رہو، بالکل ہوشیار رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی ہر سورت سوائے سورہ توبہ سے کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اس کو اس لیے درج نہیں کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید جو لکھا گیا تھا تو اس میں سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں پائی گئی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن مجید مرتب کیا گیا تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صورتیں لکھوا کر ایک تھیلے میں رکھ دی، اس تھیلے کو نکالا گیا اور نکال کر تمام صورتیں ترتیب کے ساتھ جیسے حضور نے بتائی تھیں وہ رکھ کر ان کی نقل شروع کی گئی۔
تو چونکہ حضور کی لکھوائی ہوئی سورت کے اوپر سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں کی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے یہ سجد نہیں کی۔ باقی کوئی سورت قرآن مجید کی ایسی نہیں ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم۔ اب دیکھیے فرشتہ جب آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صورت پیش کرے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے پیش کر رہا ہوں، یعنی وہاں اس کے معنی یہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کریں گے تو لام والا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے۔ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں اس کتاب کی تلاوت اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ اس فرق کو آپ معلوم رکھیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے نام کے ساتھ کسی کام کو بھی شروع کرنے کا ارادہ کرے تو لامحالہ اگر فی الواقع وہ مومن ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو نیک نیتی کے ساتھ ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی مثلاً کوئی جیب کترا کسی شخص کی جیب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ ڈالتے وقت بسم اللہ نہیں پڑے گا۔ کوئی بدکار آدمی بدکاری کا ارتکاب کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑے گا اگر وہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہاں تک جاتا ہے تو اس کے نہایت شدید قسم کے فاسق و فاجر اور شدید قسم کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک گناہ کا جس کو وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اس کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی نیک اور صحیح کام ہی کا آغاز بسم اللہ سے کرے، اور نیک اور صحیح کام کا آغاز جب وہ بسم اللہ سے کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نیک نیتی ممکن ہے اس کے ساتھ کرے۔ ایک کافر غالباً قرآن مجید کی اگر تلاوت کرے گا، قرآن مجید کو فرض کیجیے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکن ہے کہ چونکہ یہاں لکھا ہوا ہے اس لیے وہ پڑھ لے، لیکن اس ارادے سے نہیں پڑھے گا کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ آگا۔ یہ صرف ایک مومن ہی کر سکتا ہے جو ایمان رکھنے والا ہو کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرے، اور اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیتی کے ساتھ آغاز کرے۔ اللہ یہ کہ آدمی سمجھتا ہی نہ ہو کہ میں بسم اللہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آدمی کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، دنیا بھر کا اصول ہے کہ آپ کسی کی طرف توجہ کریں گے تو وہ آپ کی طرف توجہ کریں گے۔ جب آپ اللہ کی طرف توجہ کریں گے کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ نہ کرے۔ جب آپ اللہ کا کلام شروع کرتے وقت اس کے نام سے اس کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید اور اس کی توفیق بھی آپ کی طرف توجہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک نیتی کے ساتھ اگر کہہ کر قرآن مجید کا آغاز کیا جائے، پہلے آدمی نے اللہ کی پناہ مانگی شیطان رجیم سے، اس کے بعد اللہ کے نام سے وہ آغاز کر رہا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے وقت اس کی جو بہترین جو صفات ہیں ان کا ذکر آدمی کرے۔ اللہ کی صفات تو بے شمار ہے، لیکن اللہ کی بہترین صفت جو ہے اس کی وہ رحمت ہے، اور آدمی کو سب سے بڑھ کر اس کی جس صفت سے امیدیں وابستہ ہیں وہ اس کی رحمت ہے۔ آدمی امیدیں وابستہ کرتا ہے، مثلا اس کی کوئی صفت ہے قہار ہونا، تو وہ آدمی کے اندر خوف پیدا کرتا ہے
کوئی صفت ایسی ہے کہ جو آدمی کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اس کی عظمت کتنی بڑی ہے، جیسے اس کا قادر مطلق ہو. لیکن آدمی کی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت کی، وہ آدمی کے اندر امیدیں اور توقعات ابھارتی ہے، آدمی کے یاس کو دور کرتی ہے اور اس کو امید دلاتی ہے. تو وہ صفت یہاں بیان کی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں میں اس کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جب اس کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں تو قرآن کی فہم کے دروازے کو میرے لیے کھولے، قرآن کو میرے لیے ذریعے ہدایت بنائے گا، مجھے اس قابل بنائے گا کہ میں قرآن کو رہنمائی حاصل کروں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا یا سارے عالموں کا یا دوسرے الفاظ میں ساری کائنات کا رب ہے. رحمان اور رحیم ہے، یوم الدین کا یعنی یوم الجزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو جن پر تیرا غضب نہیں ہوا ہے اور جو گمراہ نہیں. یہ سب سے پہلی صورت ہے قرآن مجید، ترتیب میں بھی سب سے پہلی صورت ہے اور نزول میں بھی سب سے پہلی ہے. اس سے پہلے کچھ آیات ضرور نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی، جیسے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ متفرق آیات تو پہلے نازل ہوئی ہیں قرآن مجید، لیکن پوری صورت بیک وقت سب سے پہلے یہی ہے جو نازل. اور اس کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ آغاز سے نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز وہ اولین فریضہ ہے جو پہلے ایمان پر ہر زمانے میں عائد ہوتا ہے. ایمان لانے کے بعد پہلا عمل جو فرض کیا گیا وہ نماز. اسلام کا آغاز ہوتے ہی یہ الگ بات ہے کہ 5 وقت کی نماز اس خاص شکل میں جو اب پڑھی جاتی ہے یہ بہت دیر میں فرض کی گئی، لیکن بجائے خود نماز یہ بالکل آغاز میں ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ نماز. تو اس وجہ سے یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، سب سے پہلی صورت یہی نازل. اس کو سورہ فاتحہ کہنے سے مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ سورت جس سے قرآن مجید کا افتتاح. بعض لوگ اس کو قرآن مجید کا مقدمہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات میرے نزدیک صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے سارا قرآن مجید اس کی شرح ہے، سارے قرآن مجید میں اس کو اس کی وضاحت کی گئی. لیکن اس صورت کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ کتاب ہے، اور مقدمہ کتاب میں جو باتیں ہونی چاہیے وہ ساری اس صورت میں ہے بھی نہیں. دراصل یہ ایک دعا ہے کہ جو انسان کو سکھائی گئی ہے تاکہ وہ اپنی نماز کی ابتدا بھی اس سے کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز بھی. اس کے الفاظ خود بتاتا ہے کہ یہ ایک دعا. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے. تعریف کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا ہے
کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بات بیان کی گئی جس کے لیے مدد کی درکار ہے، یعنی ہماری رہنمائی کریں۔ تو حقیقت میں سورہ فاتحہ ایک دعا، اور یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو تو پہلے یہ دعا مانگے پھر آگے، اور جب قرآن مجید کا آغاز کرے تو پہلے یہ دعا مانگے اور اس کے بعد اس کا مطالعہ۔ یہ دعا جیسا کہ میں نے تفصیل القرآن میں بھی لکھا ہے، قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت اس دعا کا جواب ہے، یعنی بندہ دعا مانگتا ہے کہ میری رہنمائی کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور خدا کی طرف سے یہ پوری کتاب دی جاتی ہے کہ یہ ہے تیرے لیے رہنمائی، یہ ہدایت ہے جو ہم تجھے دیں۔ قرآن مجید میں مختلف انداز بیان اختیار کیے گئے ہیں، اس بات کو بھی آپ معلوم رکھیے، بہت سے لوگ اس بات میں الجھن میں پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ خود متکلم کی حیثیت سے بولتا ہے، جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں اس سے منع کرتا ہوں، ایک طرز بیان قرآن کا یہ ہے۔ دوسرا طرز بیان قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتا ہے کہ تم یوں کہو، کہیں قل کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اے نبی یوں کہو، اور کبھی بغیر قل کے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یوں کہو، گویا کہ بغیر متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اصل میں کلام اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسرا ایک انداز بیان قرآن مجید میں یہ ہے کہ اہل ایمان بول رہے ہیں، الفاظ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن بولنے والے اہل ایمان ہیں، یعنی متکلم کی حیثیت سے اہل ایمان بولتے ہیں، اور وہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کہ تم یوں کہو۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قولوا الحمدللہ، اے اہل ایمان تم یوں کہو کہ الحمدللہ، بلکہ صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک۔ اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ کہنے والے ہم ہیں، لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم یوں کہو، یہ نہیں کہا کہ تم یوں کہو، لیکن وہ انداز کلام خود کرنا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی اس بات کی الجھن میں پڑتا ہے کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کے کا ہے، مگر بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ جیسے ہم بول رہے ہیں، تو یہ الجھن ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو قرآن مجید کو نہیں سمجھتے اور جو انسپریشن کے مفہوم کو نہیں۔ انسپائرڈ کلام جو ہوتا ہے اس کی نوعیت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ بولنے والا میں ہوں، لیکن کوئی انسپریشن ہو رہا ہے جو مجھ سے بلوا رہا ہے۔ اس نزاکت کو آپ نگاہ میں رکھیے، اور بہت سے لوگوں میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ ان کو آپ یہ حقیقت سمجھا۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ رب العالمین۔ حمد کا لفظ تعریف اور شکر دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل معنی اس کے تعریف، شکر کے معنی ضمناً پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی کا احسان مند ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس وجہ سے شکر کا مفہوم اس کے اندر آپ سے آپ آ جاتا ہے۔ اسی لیے بتا اوقات جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ مزاج کیسا ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ شکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کھانا کھا کے آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، پانی پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ سارا الحمدللہ جو ہے یہ شکر کے معنی۔ لیکن یہ اس کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا یہ ہے کہ آدمی جب کسی کا شکر گزار ہوتا ہے اور دل میں اپنے احسان مندی محسوس کرتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس تعریف کی جو کا اصل جو محرک ہوتا ہے وہ شکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کسی شخص نے اگر ان کے اوپر بہت ایسا بڑا احسان کیا ہے، وہ کہیں گے کہ جی اس کا کیا کہنا ہے، وہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بڑا فیاض آدمی ہے، بڑا ہمدرد آدمی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو وہ کہہ رہا ہے تو وہ ظاہر میں تعریف کر رہا ہے، مگر حقیقت میں اظہار شکر کر رہا ہے، محرک اس کا شکر ہے۔ لیکن بنا جو اصل ہے وہ حمد کی وہ تعریف، اور تعریف دو طرح سے ہوا کرتی ہے۔
ایک بجائے خود کسی کے کمال کی تعریف ہوتی ہے اور ایک کسی کے ایسے کمال کی تعریف ہوتی ہے جو ہمارے لیے نافع ہے. مثلا یہ کہ ایک پھول کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے حسن کی آپ تعریف کرتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے لیے نافع ہے، یعنی بجائے خود وہ پھول اتنا حسین ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اس تعریف کا مستحق ہے. ایک دوا کی آپ تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف اس بنا پر ہے کہ اس کے خواص جو ہیں وہ آپ کے لیے نافع ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ ان دونوں وجوہ سے، اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ بجائے خود کامل، بجائے خود تمام کمالات کا اور ساری خوبیوں کا مجموعہ. اس بنا پر بھی ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی قابل تعریف ہے، اس کے اندر جو صفت بھی پیدا ہوئی ہے تعریف کی، وہ اللہ کی پیدا کرنے سے ہوئی ہے، تو وہ منبع کمالات بھی ہے، سرچشمہ کمالات بھی ہے. تمام خوبیوں کا کی ابتدا اسی کی ذات سے ہوتی ہے اور تمام خوبیاں اسی کی پیدا کرتا ہے. اور اس بنا پر بھی ہے کہ اس کی بے شمار صفات ایسی ہیں جو براہ راست ہمارے وجود کا سبب ہیں، براہ راست ہمارے لیے جو کچھ بھی ہم کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو ان فوائد و منافع کی وجہ سے بھی جو اللہ سے ہم کو پہنچتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بجائے خود اس کے کمالات کی بنا پر بھی تعریف کرتے ہیں، اور اس بنا پر بھی تعریف کرتے ہیں کہ جس چیز میں بھی جو کچھ کمال ہے اس کا سرچشمہ ہوتا ہے. جب الحمدللہ کہا جائے تو اس کے اندر خود بخود یہ مفہوم شامل ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں تعریف جس چیز کا نام ہے اس کا مستحق وہی، یعنی دوسرا کوئی کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے. دوسرا اگر تعریف کا مستحق ہے تو مجازن مستحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالذات مستحق ہے اور حقیقت میں تعریف اگر پہنچتی ہے تو اسی کو پہنچتی ہے. مثلاً آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا خوب بنی ہوئی ہے تو حقیقت میں اس کو بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، یعنی خود وہ چیز بجائے خود تعریف کی مستحق نہیں، بنانے والا تعریف کا مستحق ہے کہ جس نے اتنی اعلیٰ درجے کی چیز بنائی. تو جتنی چیزیں بھی ہیں جن کے اندر جن کی کوئی شخص تعریف کرتا ہے حقیقت میں وہ ساری تعریف اللہ ہی کرتا ہے. تو الحمدللہ جب کہا، حمدن للہ نہیں کہا بلکہ الحمدللہ کہا، تو اس کے معنی ہے کہ تعریف جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. کوئی دوسرا آدمی تعریف، کوئی دوسری ہستی تعریف کے مستحق نہیں. یہ چیز، یہ پہلا ہی فقرہ، یہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے یہ قرآن مجید کا، یہ پہلا ہی فقرہ شرک کی جڑ پاتا ہے. اگر تعریف کا مستحق اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں ہے تو باقی وہ کون ہیں کہ جو معبود ہونے کے مستحق ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اگر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو ظاہر بات ہے کہ یقیناً ساری عبادت بھی اللہ کی ہے. کوئی دوسرا کسی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگر اس میں کوئی کمال ہے بھی تو عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں. ذاتی کمال جب اس کا نہیں ہے تو وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی ہے بلا شبہ نہایت مقدس ہستی ہے، نہایت پاکیزہ ہستی ہے، لیکن کس بنا پر وہ قابل تعریف ہے؟ اس بنا پر کہ اللہ نے نبی بنایا. جب اللہ کا بنایا ہوا نبی ہونے کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہے اور جو کچھ اس کے کمالات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تو معبود نبی کو ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہونا چاہیے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ہستیاں بھی ہیں، اگر فرض کیجیے کوئی جو سورج کی عبادت کر رہا ہے، سورج کو روشنی کہاں سے ملی، سورج کو حرارت کہاں سے ملی، یہ انرجی جو سورج دیکھ رہا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اگر اس کا بنانے والا اللہ ہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی ہے تو معبود ہونے کا مستحق سورج نہیں ہے بلکہ اللہ. تو اس طرح سے الحمدللہ کا لفظ خود شرک کی جڑ کا ہے، یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے شرک کی جڑ اور توحید کے اسلام. اللہ کا لفظ جو ہے یہ قدیم زمانے سے عربی زبان میں اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے. یعنی
عربی زبان میں جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے آنے سے قبل دو الفاظ تھے، ایک الہ اور ایک الہ۔ الہ کا لفظ جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا دیوتاؤں، بے شمار آلیہ تھے، ان کو وہ آلیہ اس کی جمع بھی آتی ہے، وہ قائل کرتے تھے کہ آلیہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے خداؤں کا ایک خدا بنا ڈالا؟ تو ان کی زبان میں ایک لفظ تھا الہ، جو معبود کے لیے اور دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوتا، اور وہ بہت سارے تھے، بے حد و حساب تھے آلیہ۔ اور جب وہ کہتے تھے الہ، وہ خاص الہ، تو اس سے مراد سب سے بڑا خدا جو ان کے ذہن میں، یعنی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور خود ان معبودوں کا پیدا کرنے والا، ان الہوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ الہ کا لفظ بولتے تھے، یہاں تک کہ کثرت سے استعمال کے وہ الہ کا اللہ استعمال، اور اللہ کی کوئی جمع ان کے یہاں نہیں۔ آلیہ الہ کی جمع تھی، لیکن اللہ کی کوئی جمع ان کے یہاں نہیں تھی۔ معلوم ہوا وہ خود بھی اس کو مانتے تھے کہ اللہ بہت سارے نہیں ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، البتہ الہ بہت سارے۔ یہ اللہ کا لفظ جو ہے قدیم ترین زمانے سے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات قرار پایا۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی اللہ کا لفظ ان کے یہاں اسی معنی میں استعمال ہے، اور دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں مشرکین، ان کے یہاں بھی اللہ کے لیے الگ الفاظ ہیں اور دوسرے خداؤں کے لیے الگ الفاظ۔ انگریزی میں یہ فرق کر دیا گیا ہے کہ چھوٹے جی سے لکھا جائے تو گاڈ دیوتا کے معنی ہے اور اس کی جمع، بڑے جی سے جب لکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی جمع نہیں آتی، یعنی بڑے جی والے کو گاڈ کبھی نہیں لکھا جائے گا انگریزی زبان میں۔ اسی طرح سے دوسری جو زبانیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے الگ نام ہیں اور الہوں کے لیے الگ۔ قرآن مجید جس بات کے لیے آیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے، دوسرے الہ نہیں، اور اسی لیے یہاں فرمایا کہ ساری حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کوئی تمہارے آلیہ جو ہیں ان کو کوئی حمد نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، عالم کی جمع عوالم بھی آتا ہے اور عالمین بھی آتا ہے، اور عالم کہتے ہیں پوری مخلوق کو بھی، تمام مخلوقات کے لیے بھی عالم کا لفظ بولا جاتا ہے، اور مخلوقات کی ایک ایک صنف کو بھی عالم، مثلا عالم انسانی یعنی نوع انسانی، عالم حیوانات یعنی انواع حیوانات، عالم نباتات، عالم جماعتات، تو عالم مخلوقات کی ایک ایک صنف کے لیے بھی بولا ہے۔ عالمین مخلوقات کی تمام اصناف، جس جس قسم کی بھی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے ان سب کا رب۔ دوسرے الفاظ میں جیسے میں نے آپ کو کہا ترجمے میں کہ رب العالمین کے معنی ساری کائنات کا رب۔ رب کے معنی عربی زبان میں مختلف استعمالات ہیں۔ رب کا لفظ مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خود قرآن مجید میں کہ رب العرش العظیم، تو عرش عظیم کا مالک۔ تو عربی زبان میں ویسے بھی استعمال ہوتا ہے رب الدار، گھر کا مالک، رب الغنیمہ، بکریوں کا مالک۔ تو رب کا لفظ عربی زبان میں مالک کے لیے بکثرت استعمال ہے۔ اسی طرح سے رب کا لفظ عربی زبان میں پرورش کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہے، پروردگار کے معنی، وہ کہ جو پرورش کر رہا ہو، پال رہا ہو، پوس رہا ہو، اس کو رب ہے۔ اسی طرح سے رب سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی خاص گروہ کا جو سردار ہے وہ اس گروہ کا رب کہلاتا ہے، یہ قدیم استعمال ہے۔ رب حاکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فرمانروا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قدیم زمانے کے جو مشرکین تھے وہ من جملہ اور بہت سے ارباب کے خود ملک کے بادشاہ کو بھی رب کہا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کی اس فعل کا ذکر
آیا ہے، جیسے فرعون کے متعلق یہ چیز آئی ہے، تو رب کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمام معنوں میں رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، پرورش کرنے والے کے معنی میں بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، سردار کے معنی میں بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، فرما روا کے معنی میں بھی رب اللہ ہے۔ یعنی ہم اس ایک رب کے سوا کسی رب کو نہیں جانتے، نہ پروردگار کے اعتبار سے، نہ مالک کے اعتبار سے، نہ فرما روا۔ تو حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام کائنات کا مالک ہے اور فرماروا، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی، ایک اس کا رب العالمین ہے، دوسرے اس کا رحیم رحمان ہونا، اور تیسرے مالک یوم۔ پہلی صفت جو بیان کی گئی اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت اس کی مخلوقات کے مقابلے میں کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق ہو، پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ جہاں جو کچھ تمہارا جی چاہے کرو، جس کی چاہو بندگی کرو، جس کی چاہو غلامی کرو، جس کے احکام کے اوپر چاہو چلو، خود اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ محض خالق نہیں بلکہ رب بھی پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں ہی آزاد فطرے کے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد جیسے ہندوؤں کے یہاں پن کر دیا جاتا ہے کہ ایک بیل کو چھوڑ دیا وہ جہاں چاہے کرتا رہے، تو اس نے پیدا ہونے کے بعد تمہیں پن نہیں کر دیا، بلکہ وہ رب ہے ساری کائنات۔ دوسری جو اس کی صفت بیان کی گئی وہ رحمت، اور رحمت کی صفت کو بھی پورے مبالغے کے ساتھ بیان ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا لفظ عربی زبان میں قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس سے پہلے یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن اب موجودہ زمانے میں یمن میں جو کتبات ملے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے پرستاروں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 700-800 برس پہلے بھی وہاں پایا گیا، جو کہتے تھے کہ ہم عباد الرحمان ہیں، صرف رحمان کی بندگی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں قدیم لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان۔ رحمان کے لفظ میں انتہائی مبالغہ ہے، رحمت کی انتہا، بے حد و حساب رحمت، اس کے لیے رحمان کا لفظ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جب ایک مادے کے اندر جتنے الفاظ حروف بڑھتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ اس کے معنی میں مبالغہ ہوگا۔ تو رحیم یہ کمتر درجے کا لفظ ہے، رحمان زیادہ وسعت اور زیادہ مبالغہ ہوگا۔ تو انتہائی مبالغے کا لفظ استعمال رحمان کرنے کے بعد پھر رحیم کا لفظ استعمال، اس کے وجوہ میں بہت سے مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی۔ بعض کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ کافر و مومن سب کے اوپر اس کی رحمت عام ہے، لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا، یعنی اس کی جو رحمت ہے وہ صرف اہل ایمان تک محسوس ہے، کفار اس کی رحمت کے مستحق نہ رہے، اور مختلف معنی مفسرین نے بیان کی۔ لیکن میرا اطمینان جس بات کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اگرچہ مبالغے کا لفظ ہے عربی زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے یہ مبالغے کا لفظ بھی کافی محسوس نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک لفظ اور استعمال کیا تاکہ اور زیادہ اس معنی میں شدت پیدا ہو۔ اور آپ مختلف زبانوں میں دیکھیں گے کہ یہ طرز استعمال موجود ہے کہ کسی چیز کی ایک صفت بیان کر کے آپ اگر یہ محسوس کرتے ہوں کہ جن الفاظ میں میں نے بیان کیا ہے یہ الفاظ اس صفت کے بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کے بعد ایک اور لفظ اسی معنی کا آپ اس کے ساتھ دیں تاکہ اس کی شدت کو آپ کنوے کریں۔ تو یہی بات یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ رحمان کا لفظ بول کر بھی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو تو رحمان کا لفظ بول کر بھی تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اس وجہ سے ایک لفظ اور بول کر اس کی شدت پوری طرح سے جائے۔
واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر حتیٰ کہ اس کے اپنے غضب پر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمدردی آپ کہیں پاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اگر ایک ماں بچے کو پرورش کر رہی ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم اس کے دل میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے شفقت پیدا کر دی ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ماں سے بڑھ کر بچے کے دشمن کوئی نہ ہوتا، جو کہ اس کا خون چوس کر تو وہ پرورش پائی، اس نے نہایت تکلیف دے کر وہ پیدا ہوا، جب تک پیٹ میں رہا تکلیف دیتا رہا، باہر نکلنے کے بعد مدتوں اس کا جینا اور اس کا کھانا اور پینا اور اس کا چین سب کچھ آرام کیا، لیکن وہ ہے کہ اس پر جان دیے دیتی ہے، وہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھ رہی ہے، جہاں تک کہ اس کو خطرہ پیش آئے تو اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اس کے اوپر۔ یہ کیا چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو انسانوں کی پرورش کے لیے اس نے ماں کو دل میں ڈال دی۔ اسی طرح سے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی رحمت پائی جاتی ہے، کوئی رحم ہے، شفقت ہے، ہمدردی ہے، وہ ساری کی ساری اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کا پرتو جس چیز کے اوپر جتنا ڈال دیا اتنا اس کے اندر رحم ہے، ورنہ وجود میں پتھر ہو گیا اور یہاں کچھ نہیں، انسان بھی ہوتے تو پتھر کی طرح سنگل ہوتے۔ اور دنیا میں جس طرف بھی آپ نگاہ ڈالیں، جو کچھ بھی مخلوقات کو مل رہا ہے اللہ کے رحم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے بھوکا مار، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو طرح طرح کی آفات میں مبتلا کر دے، لیکن یہ مخلوقات جو دنیا میں جی رہی ہے وہ اس کی رحمت کی وجہ سے، وہ رحم فرما رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو دنیا کو رزق بھی مل رہا ہے اور دنیا کو پرورش کا اور آسائش کا سامان۔ تو دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی رحمان رحیم، اور تیسری صفت بیان کی گئی مالک یوم الجزا کا مالک، وہ دن سے جب کہ انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو جزا دی جائے۔ یہاں دین کا لفظ جزا کے معنی میں استعمال ہوا، عربی زبان میں دین کے کئی معنی ہیں اور ایک معنی اس کی جزا ہے۔ اس کی رحمت کا ذکر کرنے کے بعد مالک یوم الدین کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس کی رحمت کے بھروسے پر گناہگار نہ ہو جائے، اس کی رحمت کے بھروسے کے اوپر نافرمانیاں نہ کرنا چاہیے۔ رحیم بھی ہے اور اس کے ساتھ عادل بھی ہے، یوم الدین کا مالک، دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیے۔ اس کی ربوبیت کا جب احساس ہو تو اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں، اس کے محکوم ہیں، وہ ہمارا فرمانروا اور آقا ہے۔ اس کے بعد اس کی رحمت کا احساس یہی وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو امید دلاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اس کے دامن میں پناہ لینے کے لیے دوڑتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ تیسری چیز آدمی کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے سامنے جواب دے۔ مالک یوم الدین خود بخود اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی دن ہے جب سے جزا ہوگی اور ہم کو اس کے سامنے اپنا حساب دے۔ اور مالک کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی ہے کہ تمام اختیارات اس روز بالکل لیا اس کے ہوں، پورا اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سزا بھی دے گا تو انصاف کی بنا پر دے گا، چھوڑے گا بھی تو انصاف کی بنا پر، ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ لیکن مالک یوم الدین کہنے کے معنی ہے کہ کسی دوسرے میں یہ ہستی نہیں ہے کہ اس کے انصاف کے معاملے میں دخل دے گا، بالکل یہ اختیارات اس کے ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ یہ میرا ہے، اس کو ذرا میری خاطر چھوڑ دوں، کسی کی خاطر چھوڑ دینے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو چھوڑ دے گا، اور نہیں اگر سزا دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں تمہارا مالک و فرما روا ہوں، یہ احساس دلایا ہے کہ میں رحیم ہوں، جو کچھ تم کو مل رہا ہے میری رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے، اور یہ احساس دلایا کہ تم میرے سامنے جواب دہ ہو، اور اس دن میرے سامنے تم کو جواب دہی کرنی ہے جس دن کے تمام اختیارات میرے ہوں، جیسے کہ قرآن مجید فرمایا کہ والامر یومئذ للہ،
اس روز فیصلہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی دوسرے کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں۔ اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جواب سماعت فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ درس کے بعد دریافت کیے جانے والے سوالات بعض اوقات تو درس قرآن و حدیث سے متعلق ہوتے تھے اور بعض اوقات عام علمی نوعیت کے ہوتے تھے۔ مولانا مرحوم ہر قسم کے سوالوں کے جواب ارشاد فرماتے۔ خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پچھلی مرتبہ جو طلوع اجرم الناس کی تفسیر میں نے بتایا تھا جادو کے اثر کے مطابق، تو ایک صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ آدمی اگر سحر اور جادو کے زیر اثر مر جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ وہ اسی طرح سے شہید کی تاریخ میں آئے گا جیسے کسی شخص کو گولی مار کے مار دی۔ اگر فرض کیجیے کہ جادو کا اثر اس قدر شدید کسی پر ہو جائے کہ وہ مر جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو بے گناہ مقتول ہے۔ حتیٰ امام مالک کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سال میں جہنم 2 مرتبہ 2 مختلف قسم کے سانس لیتی، ایک سرد ایک گرم۔ سرد سانس دنیا میں سردی کے اثرات پھیلاتا ہے اور گرم سانس گرمی کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث میں اشکال یہ ہے کہ پھر تمام دنیا میں سردی اور گرمی کے اثرات یکساں طور پر کیوں نہیں پھیلتے، کہیں کم کہیں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بڑی ایک مصیبت ہے کہ کلام کے مدعا کو سمجھے بغیر سوالات کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب علم موسمیات کا ایک مضمون بیان کرنا نہیں تھا کہ موسم کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور نہ کوئی علم موسمیات کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاس کھولی تھی کہ جس میں بتایا یہ بتانا آپ چاہتے ہیں کہ گرمی دنیا میں کیسے آتی ہے اور سردی کیسے آتی ہے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خلق خدا کو رائے راست کرنا، اصل مقصد جس کے لیے آتا ہے۔ اور آج دنیا کی ہر چیز سے آدمی کو وہ سبق دینے کی کوشش کرتے تھے جو آپ کو جو انسان کو رائے راست کی طرف۔ گرمی اگر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ احساس دلاتے تھے کہ ذرا اس گرمی کو دیکھو، پھر جہنم کا تصور کرو کہ جہنم میں کیا حال ہوگا تمہارا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہی آیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع کے اوپر جب سخت گرمی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلنے لگے تو بہت سے منافقین نے یہ معذرت کی کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، ہم سے سفر نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے جو دنیا عرب کے سکتے ریگستان میں تم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دراصل دلایا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی جو تم کو پریشان کرتی ہے یہ جہنم کی گرمی کا ایک ہلکا سا اثر ہے۔ کم سے کم ہلکی سے ہلکی جو گرمی جہنم کی ہو سکتی تھی اس کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی ایک پھونک یہاں آ گئی ہے جو تم کو اس شکل میں تکلیف ہوتی۔ اسی طرح سے گرمی کے جہنم کے بعد گھٹے انتہائی سرد ہوں گے جسے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو جہنم کے بعد گھٹے انتہائی سرد ہوں گے، ان کی تکلیف اسی طرح ہوگی جیسے کہ آگ کی ہوتی ہے۔ سردی کی شدت قریب قریب وہی اثرات ڈالتی ہے جو آگ کی۔ تو جاڑے کی سردی میں حضور یہ احساس دلا دیتے کہ ذرا جہنم کے ٹھنڈے حصوں کا خیال کرو۔ اصل مقصود جہنم سے ڈرانا ہے، نہ کہ محکمہ موسمیات کی معلومات فراہم کر کے دینا۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں مریضوں کے پاس آخری وقت بھی کوئی مولوی نہیں بھیجا جاتا، کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسپتالوں میں نرسوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک مریض کے لیے ایک ایک مولوی بھی مقرر کیے جائیں؟ میں بالکل حیران ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ نظام نے یہ سوال کیا ہے، وہ اس موقع کے اوپر موجود ہوں گے جب میں نے یہ بات کہی، اور آپ سب لوگ موجود تھے، اکثر آپ میں سے ہوں گے۔ میں نے اس کے اندر مشن اسپتالوں کی مثال بھی دی تھی کہ مشن اسپتالوں میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مریض
عیسائی نہیں اور کسی مذہب کا بھی اس پر اپنے مذہب کی تبلیغ اس مرض کے دوران میں کرتے ہیں. کرانے بائبل رکھی جائے, ان کے جو ٹیچر ہیں واعظین اور مبلغین وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں, ایک ایک مریض کے پاس کسی نہ کسی طرح پہنچتے ہیں, اس کو ان کے نزدیک جو ان کا دین ہے وہ اس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. پھر کوئی عیسائی مریض اگر مرنے لگتا ہے لازماً پادری اس کے پاس جائے گا اور آخر وقت میں اس کو تلقین کرے گا. اچھا اب جائیے ذرا مشن اسپتال میں, کیا ایک ایک مریض کے لیے واقعی نرس کی طرح پادری بھی مقرر ہوتے ہیں؟ جو انتظامات وہ کر سکتے ہیں, سوال یہ کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا. پھر یورپ اور امریکہ کے اندر اسپتالوں میں جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں, مرتے ہوئے آدمی کی تلقین کے لیے اب بھی یہ ڈائریا جب ہو گئے یہ لوگ اور دنیا فرق بن گئے, اس وقت بھی اب تک کیا کہ مریض کے پاس ایک آدمی ایک پادری جاتا ہے. یہاں تک کہ جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو پھانسی کی سزا کے لیے کرسی پر بٹھانے سے پہلے اس کے پاس پادری تھا اور جا کر اس کی تلقین کرے. کیا ہر مریض کے لیے ایک ایک پادری الگ الگ ہوتا ہے یا ہر پھانسی پانے والے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے؟ یہاں آ کر ہم کیوں نہیں انتظام کر سکتے اس بات کا کہ ہمارے اسپتالوں میں جو مریض آتے ہیں جس طرح سے ہم ان کے علاج کی فکر کرتے ہیں اسی طرح سے 2-4 آدمی اس کام کے لیے مقرر کیے جائیں کہ وہ اسپتال میں رہیں, لوگوں کو خدا کا خوف دلائیں, لوگوں کو تلقین کریں, ہدایت کریں, ان کو وہ وقت ہوتا ہے آدمی کے اوپر اثر ڈالنے کا. عیسائی آ کر اپنے اسپتالوں میں کیوں مریض کی حالت مریض پر اس حالت میں تبدیل کریں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت آدمی کے جذبات رقیق ہوتے ہیں, وہ اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت ہے جو دعا کرنے سے پہلے بندہ کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں گویا یہ ادب ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اپنے رب سے اگر کچھ مانگنے جاؤ تو چھوٹتے ہی اپنے معروضات پیش کرنا نہ شروع کر دو, چھوٹتے ہی اپنی غرض بیان کرنا نہ شروع کر دو, بلکہ پہلے اپنے رب کی تعریف کرو اور اپنے رب کی صفات کو یاد کرو, اس کے بعد پھر اپنا معروضات. عام معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بڑی ہستی سے کوئی معمولی انسان جا کر اپنی کچھ گزارش پیش کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس ہستی کی تعریف کرتا ہے, اس کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے, اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ بڑے سخی داتا ہیں, آپ بڑے فیاض ہیں, بڑے رحم دل ہیں, میرا یہ کام ہے. وہ دوسرے الفاظ میں وہ 2 باتوں کا اظہار کرتا ہے, ایک یہ کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اس سے مانگ رہا ہے وہ پہلے اس کی رحمت کو, اس کی مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. یہی ادب ہمیں دعا میں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, اس کی تعریف کرو, تاکہ خود تمہارے اپنے ذہن میں بھی یہ بات تازہ ہو کہ تم کس ہستی سے مانگ رہے ہو, تمہارا کیا تعلق اس کے ساتھ, اور دوسرے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ. تو اس طرح سے یہ دعا مانگنے سے قبل 3 فقرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, جس میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ جس ہستی سے وہ مانگ رہا ہے وہ کیسی ہستی ہے. پھر چوتھا فقرہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے اندر بندہ اپنا وہ استحقاق پیش کرتا ہے جس کی بنا پر آگے وہ دعا کرتا ہے, یعنی یہ بتاتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کیا طرز عمل ہے, میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں, میرا اور کوئی سہارا دنیا میں نہیں ہے, پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس سے میں مدد مانگوں, آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور آپ ہی کا بندہ ہوں, آپ ہی کی عبادت. اس کے بعد پھر اپنا اصل معروضہ وہ پیش کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کو لے کر غلط بات. یہ ہے اس میں ترتیب کلام. اب اس کے ساتھ ابتدائی جو 3 فقرے ہیں ان میں سے پہلے فقرے میں
بندہ دو باتوں کا اظہار کرے. ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے، اور فقرے کی جو ترکیب ہے وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے. کوئی دوسری ہستی ساری کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو حقیقت میں حمد کی مستحق ہو. یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حمد بمانا شکر بھی ہے اور بمانا تعریف ہے، اور اصل معنی اس کے تعریف ہی ہے. اور دنیا میں حقیقت میں کوئی شکر کا مستحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کا. اسی کی ساری نعمتیں اگر کسی کے واسطے سے پہنچ رہی ہیں تب بھی اسی کے پہنچانے سے پہنچ رہی ہیں، اور اسی کی بدولت اسی کے رحم اور اس کی عنایت سے پہنچ رہی ہیں. جب بندہ ان دونوں باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور سمجھ کر الحمدللہ کہے تو ساتھ ساتھ شرک کی جڑ خود بخود کٹ جائے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ الحمدللہ یہ سمجھتے ہوئے کہیں گے تو دنیا میں پھر کوئی دوسری ہستی آپ کو ایسی نظر نہ آئے گی جس کے آپ کے سامنے آپ سر جھکائیں، جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے ساتھ آگے ہاتھ پھیلائیں، اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ساری طاقتیں، سب سارے اختیارات، سارا اقتدار بالکل اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو کچھ بھی نعمتیں آپ کو پہنچ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. تو اس لیے یہ پہلا ہی لفظ جو ہے یہ شرک کی جڑ کاٹتا ہے. وہ شخص جو حقیقت میں موحد نہ ہو وہ الحمدللہ سوچ سمجھ کر صحیح معنوں میں نہیں کہہ سکتا، اور جو شخص سوچ سمجھ کر صحیح معنوں میں الحمدللہ کہتے ہیں پھر وہ مشرک نہیں. اس کے ساتھ پھر اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنے شکریوں کا اور اپنی نیاز مندیوں کا مستحق. رب العالمین اللہ جس کی ہم کر رہے ہیں اس کی اولین صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رب العالمین. رب العالمین قریب قریب اسی معنی میں ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہیں گے کہ رب کائنات. عالمین اور کائنات قریب قریب ہم معنی الفاظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں. تو ساری کائنات کا رب ہے، اور رب کے معنی پالنے والے کے بھی، پرورش کرنے والے کے بھی ہیں، رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، رب کے معنی حاکم کے بھی ہیں، رب کے معنی آقا اور سردار کے بھی ہیں. تو حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کا حاکم، ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا آقا اور سردار. دوسری چیز الرحمن الرحیم، یہ دوسری صفت بیان ہے. یعنی رحمان ہے اور بے انتہا. رحمان میں خود مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ رحیم آ کر اور بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بے انتہا رحیم. ربوبیت کے ساتھ اس کی صفت رحمت کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ محض آقائی نہیں کر رہا ہے، انتہائی رحم اور مہربانی کے ساتھ. جو اس کی فرما روائی ہے وہ رحیمانہ فرما روائی ہے، اس کی پروردگاری ہے وہ رحیمانہ پروردگاری ہے. وہ مالک ہے اور رحیم مالک ہے. جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کی ہستی کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ اس نے پہلے فراہم کرنے کا انتظام. پیدا کرنے سے پہلے وہ سارے انتظامات کیے جس سے اس کی ضروریات پوری، جس سے اس کی ہستی اپنے تقاضے پورے کر سکے، جس سے اس کی ہستی باقی رہ سکے، جس سے وہ دنیا میں کام کرنے کے ساتھ. ایک انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو انسان کے لیے جس طرح کا جسم درکار تھا، انسان کا جو دنیا میں کام ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے جیسا جسم درکار تھا ویسا جسم، جیسی صفات درکار تھی ذہنی اور فکری، وہ ساری کی ساری اس کو آتا ہے. جس قسم کے حواس درکار تھے، بینائی اور سماعت اور دوسری صفات، وہ ساری کی ساری اس کے اندر. اس طرح سے اس کو تیار کر کے جب دنیا میں اس نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کی پرورش کے سارے سامان پڑا. نہ صرف اس کی پرورش کے سارے سامان کیے بلکہ جس طرح کی ترقی دنیا میں کرنے کی خواہش اس کے اندر پائی جاتی اس کے لیے استعداد بھی پیدا کیے اور باہر اس کے لیے سر سامان بھی. تو یہ یہاں اس کی صفت رحمت ہے کہ جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا،
اس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کے بعد نظر تغافل نہیں کر دیا، بلکہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اس کے لیے سر و سامان فراہم کیا، اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کی موت کے وقت تک جو اس کی ضروریات ہیں ان کو فراہم۔ اس کے بعد تیسری صفت مالک یوم الدین کی بیان، یعنی وہ مالک اور آقا بھی ہے اور رحیم آقا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ منصف بھی ہے۔ یوم الدین کے معنی یوم الجزا کے ہیں، اس دن کا مالک اس روز کے اللہ تعالیٰ جزا دے گا لوگوں کو ان کے اعمال۔ تو آدمی اس بھروسے میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ وہ منصف ہے، وہ جزا دینے والا بھی ہے اعمال، اور پھر محض جزا دینے والا نہیں بلکہ وہ مالک یوم الدین ہے، ایک دن ہے کہ جس میں وہ جزا دے گا اور اس دن وہی مالک ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز اس کی جزا اور سزا میں دخل دینے والی کوئی دوسری ہستی ہے، کسی کا یارہ نہیں ہے کہ اس کی جزا اور سزا میں ذرہ برابر بھی دخل انداز۔ شفاعت اور چیز، شفاعت میں قطعاً کوئی جبر کا عنصر شامل نہیں ہوتا، شفاعت ایک گزارش ہے کہ فلاں آدمی پر عنایت فرما دی، لیکن جس شفاعت میں جبر کا دخل ہو وہ حقیقت میں سفارش نہیں ہے، وہ دباؤ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دباؤ کا کوئی سوال ہے نہ اس بنا پر دباؤ کہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس کی اپنی بات منوا لے، نہ اس بنا پر دباؤ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کے مارے مجبور ہو کر اس کی بات مانتا۔ ان دونوں قسم کے دباؤ سے اس کی وہ شفاعت خالی ہے، اس وجہ سے شفاعت اللہ کے مالک یوم الدین میں ذرہ برابر بھی صادق نہیں۔ مالک یوم الدین ہے یعنی اس روز بالکلیہ آدمی کی قسمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے سزا دے دے، جو چاہے جزا عطا کرے، کسی دوسرے کا اس کے اندر کوئی نہ۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ کا اس میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ رب ہے، رحیم ہے اور مالک یوم الدین۔ ان تین باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ اب اپنا استحقاق بیان کرتا ہے کہ کس بنا پر وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گزارش پیش کرے۔ اب اس استحقاق کی بنیادیں دو بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ایاک نعبد اور دوسرے یہ کہ ایاک نستعین۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں ایاک نعبد کہنے کے قابل نہیں ہے اور ایاک نستعین کہنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا استحقاق ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنے کا اسے حق باقی نہیں رہتا اگر وہ ایاک نعبد حقیقی معنی میں کہنے کے قابل نہیں ہے اور ایاک نستعین کہنے۔ حقیقی معنی میں ایک بات کہنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے آدمی جبکہ وہ کام کر بھی رہا۔ مثلاً آپ جا کر کسی سے کہتے ہیں کوئی بڑی ہستی ہے جس کے سامنے آپ اپنی حاجات پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کرنے کے بعد کہ آپ سخی ہیں، داتا ہیں، آپ تیار ہیں، آپ رحم دل ہیں، مہربان ہیں، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اس کے بعد اب آپ اپنا استحقاق کیا کہہ کر پیش کریں؟ میں آپ کا خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اب یہ بات وہی تو کہہ سکتا ہے جو حقیقت میں خادم ہو، خدمت گزار ہو۔ اگر وہ حقیقت میں خدمت گزار نہیں ہے تو اس کے استحقاق کی بنیاد ختم ہوگی، کیا کہہ کر مانگا۔ تو یہ دو باتیں بیان کی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے۔ جب ہمارا یہ رویہ ہے تب ہم ان کے مستحق ہیں کہ آپ سے گزارش کریں کہ ہماری رہنمائی کیجیے۔ نہ ایاک نعبد کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کریں، یعنی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں۔ اگر کسی دوسرے کو آدمی معبود بنا رہا ہو یا دوسرے کو بھی معبود بنا رہا ہو تو اس صورت میں آدمی مستحق نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ ہر حالت میں دعا کر سکتا ہے، مشرک بھی دعا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے عنایت کرتا ہے، بڑے سے بڑے کٹے کافر اور دہریے کو بھی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اخلاقی طور پر وہ مستحق نہیں۔
اخلاقاً اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ایسی حالت میں جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود. تو ایاک نعبد بندہ اپنی درخواست اس شکل میں پیش کرتا ہے کہ اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. عبادت کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مادہ ہے اب کہتے ہیں غلام کو. عبادت کے معنی حقیقت میں غلامی ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، دوسرے الفاظ میں میں تیری بندگی و غلامی کرتا ہوں. اب بندگی اور غلامی میں کئی چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز ظاہری طرز عمل. ظاہری طرز عمل ایک غلام کا یہ ہے کہ جو اس کا آقا ہے اس کی تعظیم بھی کرے، اس کے آگے اپنے کوئی کسی نوعیت کی اس کے حکم کے مقابلے میں مزاحمت نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، جو حکم بھی اس کا ہو اس کو بجا لائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اثر اپنے آقا کے مقابلے میں، اپنے آقا کے مقابلے میں اثر نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اپنے آقا کے مقابلے میں وہ ذلیل کرتے ہیں، تبھی اس کا آقا اس کو خوش رہتا ہے. اگر وہ آقا کے مقابلے میں اثر دکھاتا ہے، اپنی ہستی کا کوئی دام رکھتا ہے، کوئی انانیت رکھتا ہے، اور اگر اپنے آقا کی اطاعت وہ نہیں کرتا اور اس کی خدمت بجا نہیں لاتا تو اس صورت میں وہ ایک نافرمان غلام، ایک فرما بردار غلام کے اندر لازمی صفات ہے. دوسری چیز جو غلامی میں ہے وہ آدمی کے اپنے نفس کی اندرونی کیفیت ہے. وہ تو ظاہری حالت ہے. ظاہری حالت اس کی ہے کہ اس کے اندر کوئی مزاحمت نہیں ہے آقا کے مقابلے، کوئی ریزسٹنس نہیں، جیسا کچھ آقا حکم دے ویسا بجانا، اور کسی قسم کی عقل اس کے مقابلے میں نہیں. دوسری کیفیت اندرونی ہے کہ اندرونی طور پر وہ حقیقت میں یہ محسوس کرے کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں اور میرا مقام بندگی ہی ہے اور میرا کام اپنے آقا کے حضور اپنی گزارشات ہی پیش کرنا ہے. اگر میرا آقا مجھے دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو اس کی. آقا کے لیے اس کے دل میں نہ صرف یہ کہ اطاعت کا جذبہ ہو بلکہ اس کے دل میں اپنے آقا کے لیے محبت کا اور شکر گزاری کا اور صفات گزاری کا، اور وہ اپنے آپ کو اپنے آقا کے مقابلے میں فی الواقع ذلیل کرے. یہ ساری چیزیں عبادت کے مفہوم میں شامل ہیں. یعنی عبادت کے مفہوم میں عبدیت بھی ہے اور عبودیت بھی ہے. عبدیت ظاہری حالت، غلامانہ کیفیت، اور عبودیت نفس کے اندر اس کے اپنے آقا کے مقابلے میں غلامی. تو ایاک نعبد کہنے کے معنی یہ ہے کہ ہماری یہ غلامی کی کیفیت جو ہے وہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے. دنیا میں اور کسی کے ہم غلام اور بندے نہیں، دنیا میں اور کسی کے ہم حقیقت میں مطیع نہیں ہیں. دوسرے کی اطاعت اگر کر رہے ہیں آپ کے حکم کی بنا پر کر رہے ہیں، والدین کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ کریں، کسی حکومت کی اطاعت کر رہے ہیں وہ چونکہ آپ کی تابع فرمان ہے اور آپ کے احکام کی تعمیل کر رہی ہے اور آپ کا حکم ہے کہ اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو تو کر رہے ہیں. بہرحال دنیا میں اور دوسرا جو بھی ہے اس کی اگر ہم کوئی اطاعت بجا لا رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے بجا لا رہے ہیں، آپ کے حکم کی بنا پر رہے ہیں. حقیقت میں ہم جو غلام ہیں وہ آپ، ہمارے دل میں بھی آپ ہی کے لیے غلامی کا جذبہ ہے اور ہمارا جو ظاہر ہے وہ بھی آپ ہی کی غلامی کا. اب لفظ عبادت کا جو اطلاق پرستش کے بعد افعال پر ہے ان کی حقیقت پر آپ غور کیجیے تو وہ در حقیقت عبادت کا ایک مظہر بھی ہے اور عبادت کے جذبے کا ظہور بھی ان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور وہ بندے کو بندگی کی تربیت بھی دیتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر شامل ہیں. مثلا نماز ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے بادشاہوں نے نقل اتاری ہے خدائی کی کس طرح لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے. اس زمانے تک بادشاہوں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہونے کا دستور رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. نگاہ نیچی رکھو، بادشاہ سے نگاہ ملا کر بات نہیں کریں.
اس چیز کو یہ حقیقت میں نقل اتاری ہے انہوں نے خدائی کی، اور لوگوں کو جب اپنا بندہ بنانا چاہے تو اس طرح سے اپنے سامنے کھڑا ہے۔ پھر دیکھیے آپ عبادت میں دنیا میں انسان نے جس کو بھی اپنا معبود بنایا اس کے آگے وہ جھکا۔ جھکنا جو ہے یہ بندگی کی ایک کھلی علامت۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے جھکتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ اس کی بڑائی تسلیم کر رہا ہو، اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں ذلیل قرار دے رہا ہو، اپنی ذلت کا اعتراف کر رہا ہو۔ تو نماز میں آپ کو رکوع اور سجدہ یہ مقرر کیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ یہ اور کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا، یعنی بندگی کا یہ اظہار یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے یہ اظہار نہیں۔ رکوع اور سجود کے ساتھ بیٹھ کر گزارش کرنا، یہ بادشاہوں کے درباروں میں بھی جس کو بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے وہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھتا ہے قریب قریب اسی طرح جس طرح سے کہ ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں بندگی کا یہ طریقہ اظہار موجود ہے، جس کو بھی وہ بڑا تسلیم کرے اور جس کے سامنے بھی اپنے آپ کو ذلیل مانے تو یوں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو اور یوں رکوع کرے اور یوں سجدہ کرے اور اس طرح سے اس کے سامنے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں اپنے معبود کے جس کو بھی آدمی معبود مانتا ہے اس کے گرد طواف کرنا، یہ قدیم ترین زمانے سے انسان نے اپنی بندگی اور شیفتگی کے اظہار کے لیے اختیار کیا۔ جس کا بھی وہ بندہ اور گرویدہ اور شیفتہ ہے اس کے گرد وہ طواف کرتا ہے۔ یہ حج میں جو طواف کیا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ بندگی میں یہ چیز خود بخود شامل ہے کہ آقا جو حکم دے دے آپ کو ماننا پڑے۔ اب آقا نے حکم دیا کہ پانی تمہارے لیے حلال ہے، کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تم میرے لیے رمضان میں روزہ رکھو اور اس کے اندر جو روزے کے اوقات ہیں ان میں نہ تم پانی پی سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو۔ اب یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آقا نے حکم دیا کہ پانی نہ پیو نہیں پیتے، آقا نے حکم دیا کہ کھانا نہ کھاؤ نہیں کھاؤ۔ پھر زکوٰۃ کو آپ دیکھیے، زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارا مال حقیقت میں ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے مالک کا مال ہے جس نے ہم کو عطا کیا۔ اس نے حکم دیا کہ زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ وہ ہمارا مالک ہے، اس کو اختیار ہے، ہمارا پورا مال مانگتا تو ہم کو ہمارا فرض تھا کہ ہم دیں گے۔ اس کی مہربانی کہ اس نے اتنا تھوڑا سا حصہ طلب کیا ہے، حاضر ہے۔ اب یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ اس نے حکم دیا کہ گھر باہر چھوڑو اور نکلو، جاؤ حج کے لیے، تکلیف اٹھاؤ، جہاں ہم کہتے ہیں وہاں دوڑو، جس جگہ ہم کہتے ہیں وہاں جاؤ۔ عرفات جانے کا حکم ہوتا ہے بے چون و چار جاتے ہیں، منا جانے کا حکم ہوتا ہے بے چون و چار جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اس پتھر کو کنکریاں مارو مارتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے کہ اس پتھر کو کیوں کنکری ماری۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادت کا ایک اظہار ہے، یہ حقیقت میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے اللہ کو حقیقت میں اپنا معبود مانا ہے، جس طرح سے وہ حکم دیتا ہے اس طرح کرنے کے لیے۔ تو بندگی بھی ہے یہ اور پرستش بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایاک نعبد، تم یوں کہو کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی ہم پرستار ہیں اور تیرے ہی ہم بندے اور غلام۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے۔ اب یہ جو تجھی سے مدد مانگنا ہے یہ ایاک نعبد کے بعد ایک گہرا تعلق ہے عبادت اور استعانت کے درمیان۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی عبادت اس کی کرتا ہے جس کے متعلق اس کو یقین ہو کہ حقیقت میں وہی مالک ہے، حقیقت میں وہی فرما روا ہے، حقیقت میں سارے اختیارات اس کے ہیں، پورا اقتدار اس کا ہے، ساری جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس کا ہے۔ جب تک آدمی یہ نہ سمجھے کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جب آدمی نے معبود بنایا اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سارے اختیارات اس کے ہیں، مالک الکل ہے وہ اور فرما روائے مطلق ہے وہ، یہ ماننے کے بعد پھر اس طرح اس کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ آدمی استعانت کسی اور سے،
یعنی عبادت اور استعانت میں ایسا گہرا قریبی تعلق ہے کہ اگر آدمی استعانت کہیں اور کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عبادت بھی کہیں اور ہی کر رہا ہے. جہاں وہ استعانت کے لیے مدد مانگنے کے لیے دوڑ رہا ہے حقیقت میں وہیں اس کا مرکز عبادت کی ہے. جو مرکز عبادت اس کا ہے وہیں وہ مانگے. تو ایاک نعبدو کے ساتھ ایاک نستعین کا نہایت گہرا تھا. چونکہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم اس بات کے اوپر پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سارے اختیارات ہیں, سب کچھ اسی کا ہے. اس وجہ سے کوئی دوسرا ہماری مدد کر نہیں سکتا. کسی دوسرے کی طرف ہم مدد کے لیے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے. اسی کی بندگی کر رہے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس جگہ ایک غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے. مجھے پیاس لگتی ہے اور میں کسی آدمی سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ذرا پانی لا, اور وہ پانی مجھے لا کر دے دیتا ہے. اس چیز کا نام وہ استعانت نہیں ہے جو یہاں مطلب پیشن ہو رہا ہے. ایک استعانت وہ ہے کہ جو قانون طبعی کے تحت نیچرل لا کے مطابق ایک آدمی دوسرے آدمی سے یا دوسری کسی چیز سے کرتا ہے. یعنی قانون طبعی میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے لیے سبب بنایا ہے اور وہ معلوم و معروف ہے, علانیہ ظاہر ہے. ان اسباب میں سے کسی سبب کو تلاش کرنا اور اس سبب کے ذریعے سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کرنا, یہ وہ استعانت نہیں ہے جو توحید کے خلاف ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو نسخہ تجویز کرتا ہے آپ جاتے ہیں کیمسٹ کے پاس, اس سے دوا لے کر آتے ہیں. آپ کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اور آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اس حاجت کو رفع کر دے. آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, آپ عدالت میں جاتے ہیں اور جا کر اپنی شکایت پیش کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نوعیت کے تمام افعال یہ اس استعانت کی تعریف میں نہیں آتے جو یہاں پیش نہ کرتے. دوسری نوعیت استعانت کی اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق, کسی ہستی کے متعلق یہ سمجھتے ہو کہ وہ فوقت طبیعی طریقے سے, سپر نیچرل طریقے سے آپ کی مدد کرنے کو. اگر میں فرض کیجیے بجائے اس کے کہ کوئی آدمی جو یہاں میرے سامنے کھڑا ہے اس سے کہوں کہ مجھے پانی لا کر دے, میں کسی ایسی ہستی کو جو مثلا مراکو میں رہتی ہے اس کو یہاں سے کہتا ہوں کہ مجھے یا حضرت مجھے پانی دے. زندہ ہے وہ, وہاں موجود ہے مراکو میں, لیکن وہ یہاں نہیں ہے اور پانی لا کر دینا اسباب قانون طبعی کے تحت ان کا کام یہاں نہیں ہے. اب اگر میں ان کو یہاں سے بیٹھ کر پکارتا ہوں کہ مجھے پانی فراہم کر دیجئے, اس کے معنی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپر نیچرل طریقے سے, فوقت طبعی طریقے سے میری مدد کریں. وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے اسباب کو متحرک کریں گے تاکہ مجھے یہاں پانی ملے. یہ وہ استعانت ہے جو یہاں پیشن کرے. یہ استعانت جو ہے شرک ہو جائے. تو اس بات کو محدود رکھیے کہ قانون طبعی کے تحت استعانت یہ شرک نہیں ہے, فوقت طبعی تصور کے تحت استعانت یہ شرک ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی. جیسے میں نے کہا ابھی زندہ ہستی کو اگر آپ پکاریں, ایسا ہی کوئی ہستی اگر وفات پا گئی اس کو جب آپ پکارتے ہیں اس کام کے لیے تو وہ بھی ظاہر بات ہے کہ وہی شرک مشرکانہ استعانت. فوقت طبعی طریقے سے استعانت وجب اللہ تعالیٰ کی اور کسی سے نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور سے آدمی اس طرح کی استعانت کرتا ہے تو شرک کا ارتکاب ہے. ایک آدمی بیمار ہے, اگر بیماری کی حالت میں وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے جو یہاں موجود ہے تو یہ وہ استعانت نہیں جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ شرک کا ہو. لیکن اگر وہ کسی ایسے طبیبی کو, وہ طبیبی ہے لیکن ایسے طبیب کو جو امریکہ میں رہتا ہے وہ یہاں سے پکارتا ہے کہ مجھے شفا عطا فرمائیے, تار نہیں دیتا اس کو کہ آپ میرے لیے نسخہ تجویز کیجیے, کوئی ریڈیو ٹرنک کال نہیں کرتا ہے, کوئی اس طرح کا ذریعہ اختیار نہیں کرتا, اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے کہ اے ڈاکٹر صاحب میری مدد کیجیے. یہ استعانت ہو گئی, کیونکہ اس شکل میں اگر ڈاکٹر صاحب مدد دینے والے ہوں تو اس کے معنی ہے کہ وہ عالم اسباب کے اوپر فرمانروائی کر رہے ہیں. وہ جہاں سے چاہیں بیٹھے ہوئے اسباب کو حرکت دے سکتے ہیں, مجھے یہاں شفا عطا فرمائیے. یہ مشرکانہ استعانت. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین
حقیقی معنوں میں وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کی فرمانروائی مانتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا مالک مانتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا خالق اور اپنا رازق اور اپنا رب سمجھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی بجا لاتا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہو۔ یہ بات جس شخص کے اندر متحقق ہوگی وہ حقیقت میں اخلاقی طور پر اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے مانے نہیں ہے کوئی چیز، روکتا نہیں اللہ تعالیٰ۔ مشرک کو بھی یہ اگر دعا مانگے تو اس کی دعا سنتا ہے اور چاہے پوری کرتا ہے چاہے نہیں کرتا، لیکن اخلاقاً اس کو استحقاق ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے اوپر آپ کے عمر بھر کے احسانات اور وہ آپ کے پاس آنے کے بجائے کسی اور سے جا کر مدد مانگتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ مدد کا مستحق ہے اور میرے پاس یہ نہیں آیا ہے، فلاں کے پاس گیا ہے، اس کے باوجود آپ اس کے گھر خاموشی سے روٹی بھیج دیتے ہیں، خاموشی سے اس کو اتنا روپیہ بھیج دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔ وہ اس شخص کی ناشکر گزاری الگ ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، لیکن اخلاقاً ایسا آدمی اس کا مستحق نہیں جو آپ اس کا منہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ آپ کی کمال درجے کی فیاضی ہے کہ اس کی اس ناسپاسی کے باوجود آپ ان کی مدد کریں۔ تو مشرک کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ کمبخت نمک حرام ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا در چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے جہاں فی الواقع اس کا کچھ نہیں بنا، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے۔ تو اخلاقاً استحقاق اس صورت میں پہنچتا ہے جبکہ فی الواقع ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آدمی عمل کرے۔ اب اس کے بعد وہ اصل دعا ہے کہ جو پیش کی جائے۔ استحقاق اپنا بیان کرنے کے بعد بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ بتا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو مغضوب نہیں ہیں اور جو گمراہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے کہ وہ کام کیا ہے جس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتائیں۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا میں جو انسان آتا ہے تو اس کے سامنے غور و فکر کے بے شمار راستے ہوتے ہیں جن کی بدولت وہ اپنے عقائد قائم کرتا ہے۔ اس کے سامنے فوری طور پر جب بھی وہ سوچنا شروع کرتا ہے تو عام ترین جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے جس میں ہوں، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میں کس طرح وجود میں آیا ہوں، اس دنیا کے اندر میرا کیا مقام ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، کسی کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے، یہ یوں ہی آپ سے آپ کوئی خانہ یغما بچ گیا ہے یا کسی نے بچھایا ہے اس کو، میرا اس میں کیا مقام ہے، میں آیا یہاں مختار مطلق ہوں، شتر بے مہار ہوں، کیا ہوں، کیا مقام ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آدمی اپنا فلسفہ زندگی تعمیر کرتا ہے۔ ان سوالات کے جواب، جو جواب بھی آدمی ان سوالات کا دے گا یا جو جواب بھی اپنے نزدیک متعین کرے گا ان سوالات کا، وہی جواب اس کا فلسفہ زندگی بنے گا۔ اس کا فلسفہ زندگی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود وجود میں آ گیا ہوں بغیر کسی بنانے والے کے، یہ دنیا بھی خود وجود میں آ گئی ہے بغیر کسی بنانے والے کے، میں آ کر یہاں چھوٹ گیا ہوں اور میرے سامنے یہ خانہ یغما پھیلا ہوا ہے، اس صورت میں آدمی کا طرز عمل کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا بے خدا ہے، میں خود بے خدا ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، مجھے اختیار حاصل ہے، میں یہاں جو کچھ چاہوں کروں۔ میرے راستے میں اگر موانع ہیں تو قانون طبعی کے موانع ہیں، میرے راستے میں اگر موانع ہیں تو دوسرے انسان رکاوٹ ہیں، دوسری ہستیاں رکاوٹ ہیں، دریا رکاوٹ ہیں اور پہاڑ رکاوٹ ہیں اور درندے رکاوٹ ہیں، یہ تو میرے سامنے رکاوٹ ہیں، لیکن اگر ان رکاوٹوں سے بچ کر میں کچھ کر سکتا ہوں، مجھے پورا اختیار ہے کہ جو چاہوں گا۔ یہ آدمی کا فلسفہ زندگی بنتا ہے اس
اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں آئی مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، یہ چیز یہ دنیا بھی کسی کی پیدا کرتا ہے، یہ سارا مال بھی کسی اور کی ملکیت ہے، میں یہاں جو چھوڑا گیا ہوں تو میں ان چیزوں کو خود استعمال کرنے کا اس وقت تک استطاعت نہیں رکھنا جب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ جس کی یہ ملکیت ہے اور جس کی یہ ملکیت ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس طرح سے چاہتا ہے کہ میں اس میں تصرف کروں، اس صورت میں اس کا فلسفہ زندگی کچھ اور ہو ہے۔ وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک رسپانسبل ہستی ہے، جواب دہ ہستی اپنے آپ کو سمجھ کے کام کر رہا ہے۔ بے شمار فلسفے اس دنیا میں مختلف تصورات کی بنا پر جو آدمی نے اپنے متعلق اور اس کائنات کے متعلق قائم کیے ہیں، بے شمار فلسفے دنیا میں بنے۔ اپنے متعلق اگر کوئی غلط رائے آدمی قائم کر بیٹھا ہے اور اس کائنات کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر بیٹھا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا فلسفہ زندگی غلط ہے۔ اگر ایک آدمی نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دنیا مجھے عذاب دینے کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں لا کر میں چھوڑا گیا ہوں کہ یہاں عذاب پاؤں، اور یہ دنیا اس غرض کے لیے ہے کہ مجھے مبتلا عالم کیا جائے اور میرا کام یہ ہے کہ ان عالم سے بچ کر کسی طرح بھاگ نکلوں، ظاہر بات ہے کہ مرابانیت اختیار کرے، کر کے دنیا سنیاس، اس کے سوا اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا بغیر کسی کے بنائے بنی ہوئی ہے، میں بغیر کسی کا بنا ہوا ہوں، مجھے پورا اختیار ہے یہاں جو کچھ چاہوں کروں، ظاہر بات ہے کہ مادیت کے سوا اور کوئی فلسفہ وہ اختیار نہیں کرتا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کو بنایا ہے، مجھے بنانے والی بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، اس دنیا کو بنانے والی بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، بہت ساری ہستیاں یہاں کار فرمائی کر رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ آدمی کوئی نہ کوئی مشرکانہ عقیدہ کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جس میں آدمی کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے وہ فکر کی صراط مستقیم، خیال کی صراط مستقیم میں آدمی صحیح نقطۂ نظر اختیار کرے اور صحیح فکر اور صحیح فلسفہ زندگی اس کو ملے۔ اس کے بغیر آدمی کی زندگی درست ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بغیر اگر آدمی کو غلط فلسفہ بنا بیٹھا اور غلط نقطۂ نظر اس نے اپنی زندگی کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق قائم کر لیا ہے تو اس کی پوری زندگی بے غلط راستے پر چلتی ہے، پھر اس کی زندگی کا کوئی جز بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلط فکر پر اس نے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کی۔ تو آدمی کی زندگی کے اس دنیا میں درست ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ افکار کی یہ بھول بھلیاں جو دنیا میں پائی جاتی ہے، بے شمار فلسفے جو پائے جاتے ہیں، ان کے اندر آدمی کو معلوم ہو کہ صحیح فکر کیا ہے، صحیح نقطۂ نظر کیا ہے زندگی کے متعلق، تاکہ آدمی صحیح فلسفہ زندگی بنا سکے اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کے بے شمار طریقے انسانوں نے اختیار کیے۔ جامع حیثیت سے بھی دیکھیے تو بے شمار تمدن و بے شمار تہذیبیں ہیں لوگوں کی، اور جزیات میں دیکھیے تو ہر آدمی کے سامنے ہر وقت ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں۔ آدمی ہر قدم پر جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملات اس کو دنیا میں پیش آتے ہیں اس کے اندر بے شمار پگڈنڈیاں چاروں طرف آدمی کے نکلتے ہیں۔ ایک معاملہ آدمی کے سامنے آتا ہے مثلا تجارت کا، اب بے شمار پگڈنڈیاں ہیں اس کے سامنے، بلیک مارکیٹنگ کروں، سود کھاؤں، کوئی آدمی اگر میری دکان پر کوئی رقم بھول گیا ہے اس کو چپکے سے اڑا لوں جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رقم میری دکان پر چھوٹی ہے۔ ایک ایک موقع کے اوپر آدمی کے سامنے بہت سے عملی مسائل آتے ہیں جن میں آدمی کے لیے کئی راہیں ممکن ہوتی ہیں۔ اب یہ جو یوں سمجھیے کہ ایک جنگل ہے کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہمارا راستہ واضح نہیں ہے، اس میں آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتا تاکہ میں ان مختلف قسم کی پگڈنڈیوں پر چل کر کھوئے جانے سے بچ جاؤں اور اس دنیا میں بالکل اسٹریٹ لائن کے اندر بالکل سیدھے راستے کے اوپر۔ یہ آدمی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد عیسائیوں کی دعا کے مطابق آج ایک مومن یہ نہیں کہتا کہ ہماری آج کی روٹی ہمیں دے۔ یہ سب سے چھوٹی انسان کی ضرورت ہے۔ جو سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی کا سیدھا راستہ معلوم، فکر کا اور عمل کا صحیح راستہ اس کو معلوم ہو تاکہ وہ اس دنیا کی بھول بھلیاں میں کھویا نہ جائے۔ یہ جو جنگل کا جنگل پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر مختلف پگڈنڈیوں کے اندر آدمی
گمراہ ہوتا نہ چلا جائے بلکہ اس کو سیدھا راستہ معلوم ہو جائے، دنیا سے سیدھا جنت کی طرف لے جانا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد اب اس صراط مستقیم کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس شکل میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ یعنی جب سے اس دنیا میں انسان پایا جاتا ہے اس وقت سے آج تک ہمیشہ ہمیشہ یہ جو لوگ کہ تیرے انعامات کے مستحق ہوتے رہے ہیں ان کا راستہ مجھے تاکہ میں بھی انعام کا مستحق بنوں، اس کے اندر خود بخود تاکہ میں بھی انعام کا مستحق بنوں، اس کے اندر خود شامل تھا۔ یعنی جب وہ راستہ آپ کو مل جائے گا جس سے آدمی اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا رہا ہے تو اس پر چل کر آپ بھی انعام کے مستحق قرار پائیں۔ اگر وہ راستہ نہیں ملا تو اس کے معنی ہے کہ آپ انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اس راستے کی تعریف اس شکل میں بیان کی گئی، اس کی تعریفیں بہت سی ممکن تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نمایاں ترین تعریف ہے جو بالکل کامن سینس سے تعلق رکھتی ہے، پہلی نظر میں جو جس کی طرف آدمی متوجہ ہو سکتا ہے وہ یہ تعریف ہے کہ وہ راستہ کہ جس سے آدمی انعام کا مستحق ہے، جس سے آدمی انعام کا مستحق ہوتا رہا ہے اور جس سے توقع کی جائے کہ آج بھی وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ اب دیکھیے اس جگہ آگے چل کر اب مزید اس کی توضیح کی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جگہ ترجمے دو کیے جاتے ہیں عام، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے اور جو گمراہ۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ دو الگ قسم کے گروہ بنتے ہیں، ایک گروہ انعام پانے والوں کا جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے سے ہم بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو مغضوب نہیں ہیں اور جو گمراہ نہیں۔ اس صورت میں یہ بات کے جو دونوں فقرے ہیں وہ پہلے فقرے کی تشریح مزید ہے۔ ایک تشریح صراط الذین انعمت علیہم کی یہ ہے کہ انعام پانے والوں کا راستہ، دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ انعام پانے والے جو تیرے غضب کے مستحق نہیں ہیں اور جو گمراہ ہیں۔ جو قرآن مجید کا کے الفاظ ہیں ان کے اندر دونوں معنوں کی گنجائش ہے، لیکن جو متبادر مفہوم ہے اس سیاق عبارت میں وہ یہی دوسرا مفہوم ہے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو گمراہ نہیں ہوئے اور جو تیرے غضب کے مستحق ہیں۔ اب اس میں یوں سمجھیے کہ نگیٹو اور پازیٹو دونوں طریقوں سے اس راستے کی تعریف بیان۔ پازیٹو یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور نگیٹو یہ ہے کہ جو مغضوب نہیں ہے اور جو گمراہ نہیں۔ اب اس میں انعامات کی دو حیثیتیں الگ الگ واضح ہو جاتی۔ انعام دیکھیے نمرود کے اوپر بھی ہوا تھا، فرعون کے اوپر بھی ہوا تھا، اسٹالین پر بھی ہوا تھا اور ہٹلر پر بھی ہوا تھا، اور دنیا میں جو بھی دولت کما رہا ہے، جو بھی عیش اڑا رہا ہے، جو مزے کر رہا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انعام ہی تو پا رہا ہے۔ اب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مغضوب ہونے اور گمراہ ہونے کے باوجود مل رہے ہیں۔ ایک آدمی ظالم ہے، ہر آدمی تسلیم کرے گا کہ ظالم ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ بھی ہے اور اللہ کے غضب کا مستحق بھی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرما روا ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، اس کا زور چل رہا ہے، کسی کا کتاب نہیں ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، دنیا بھر اس کے سامنے جھکی پڑتی ہے، بڑی بڑی فوجوں کا مالک ہے، ملک کے ملک فتح فتح کرتا چلا جاتا ہے، اور بہت سے اس طرح کے فاتحوں میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ عمر بھر زک نہیں اٹھائی، مرتے دم تک کوئی ان کو ان کے مقابلے میں سر نہ اٹھاتا۔ اسٹالین مرتے مر گیا، کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اسکندر مرتے مر گیا، آخر وقت تک کوئی اس کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکا۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنا زوال بھی دیکھا، مگر ایسی بھی تو ہے کہ جن کو اپنی زندگی میں کبھی زوال ان کے سامنے نہ آیا، مگر کیا حقیقت میں یہ اللہ کے انعام یافتہ تھے؟ حقیقت میں اللہ کے انعام یافتہ نہیں، حقیقت میں اللہ کے غضب کے مستحق تھے، حقیقت میں گمراہ تھے،
لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر تھے، وہ الگ ایک قانون ہے اللہ کا۔ لیکن مومن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ انعامات نہیں چاہیے جو مغلوبوں اور گمراہوں کو ملتے ہیں، مجھے وہ انعامات چاہیے کہ جو تیری رحمت کے مستحق لوگوں کو ملتے ہیں، وہ انعامات چاہیے کہ جو راہ راست پر چلنے والوں کو ملتے ہیں۔ گمراہی کے اندر جو انعامات ہیں وہ مجھے درکار نہیں، اور مغلوبیت کے اندر جو انعامات ہیں وہ ان کا میں طالب نہیں ہوں، میں ان انعامات کا طالب ہوں کہ جو تیری رحمت کے مستحق اور راہ راست پر چلنے والوں کو۔ اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے۔ پہلے سوال میں مولانا مرحوم سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ انسان کو مرض کس غرض کے لیے لاحق ہوتا ہے۔ اس سوال کے الفاظ ریکارڈ میں نہیں آ سکے تھے۔ خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ۔ اس طریقے سے مرض کی توجیہ اس حد تک کی جا سکتی ہے، وہ بھی تمام امراض کی، یہ مرض کس وجہ سے پیدا ہو۔ کوئی سائنس یہ بتانے کے لیے نہیں موجود ہے دنیا میں کہ مرض کس غرض کے لیے نہ ہو، کس وجہ سے نازل ہونا اور چیز ہے، کس غرض کے لیے نازل ہونا اور چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے اوپر مرض کس غرض کے لیے آتا ہے۔ سائنس آپ کا یہ توجیہ کرتا ہے کہ مرض کس وجہ سے ہوا، تو ان دونوں چیزوں میں تضاد کیسے ہوا؟ کس بنا پر آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ وہ بات، یہ دونوں ہی باتیں سچی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ مرض گناہ ہو رہا ہے اس لیے میں علاج نہ کروں۔ حدیث کا بھی یہ منشا نہیں ہے کہ آپ علاج کریں، آپ کا کام مرض سے بچنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح سے کہ آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مر جاؤں گا تو شہید ہوں، لیکن ایک آدمی کو جان بوجھ کر وہ کوشش کرے کہ میں مروں، یہ صحیح نہیں، وہ خودکشی کا مرتکب ہو جائے گا اگر جان بوجھ کر ایسی کوشش کرے۔ اس کا کام یہ ہے جو قانون طبیعی کے مطابق انسان کے فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تکلیف سے، خطرات سے، نقصانات سے بچنے کی کوشش کرے، وہ تمام تدابیر اختیار کرے جن سے وہ بچ سکے۔ میدان جنگ میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کا فرض یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو دشمن کے اسلحہ کے اثر سے بچانے کی کوشش کریں، آپ خندق کھودیں گے، اس کے اندر بیٹھیں گے تاکہ سیدھے کھڑے ہو کر آپ گولیاں نہ کھا جائیں، یہ تمام تدابیر آپ کریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی گولی لگ جائے تو آپ صحیح نہیں۔ ایسے ہی مرض کے معاملے میں ہے کہ آپ کی انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ مرض نہ ہو، آپ کی انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ بیمار ہو گئے تو شفا حاصل ہو۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ کی طرف سے جتنی کچھ بھی تکلیف آئے گی وہ آپ کے گناہوں کا شفا ہوگا۔ تکلیف باہر جب مرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے جائیں گے۔ ہم نے اپنی کسی تصنیف میں یہ تحریر کیا ہے کہ موسیٰ سے قبل نبوت ایک بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، کیا یہ حکمت انبیاء کے خلاف بات نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی غلط تسلی وقت ہوگی فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ علماء کرام نے عوام کو حکم بنا علمی اور بڑے عام گہرے علمی مسائل میں، بجائے اس کے کہ وہ علمی حیثیت سے معقول طریقے سے بحث کریں، سڑکوں اور جلسہ گاہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں اور بالکل عوام الناس کو خطاب کر کے ان کو گویا حکم بناتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کون بات۔ یہی یہ حرکت ہے کہ جن صاحب سے یہ سوال کیا گیا ان بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری کوئی تصنیف ہے جس میں یہ فیصلہ۔ اب کوئی عالم صاحب ہوں گے کہ جو آج کل پھر رہے ہیں اس طرح کے کہ جو آئے دن طرح طرح کے الزامات میرے خلاف نکال کر پھیلاتے ہیں اور عوام کو حکم بناتے ہیں، ان بیچاروں کی زبان، ان کی زبان سے سن کے ان بیچاروں نے سوال کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ عوام الناس بیچارے حکمت انبیاء کے مسئلے کی نزاکتوں کو کیسے سمجھیں؟ ان کو کیا معلوم کہ جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے قبل قبطیوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس قتل کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ایک دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینی پڑی،
جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے مصر جانے کے لیے کہ فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حیثیت سے اپنا مشن پورا کریں، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عذر کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے کہ جو مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے یاد دلایا کہ تم نے ہمارے ہاں ایک گناہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ فعل اس وقت کیا تھا جبکہ میں ظالمین میں سے تھا۔ اب یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں، ان ساری چیزوں کے باوجود عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ قرآن مجید میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، ان کا کوئی انکار کر دے تو کافر، اور انبیاء کی عصمت بھی اپنی جگہ برحق ہے، اس کا انکار کر دے تو کافر۔ ان دونوں چیزوں کے اندر کس طرح سے ان کو ریکنسائل کیا جائے، کیسے ان کو ان کے درمیان مطابقت کی جائے؟ کیا یہ سڑکوں اور جلسگاہوں میں ہمارے عوام اس نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کیا ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو اس طرح کی بحث چھیڑتے ہیں۔ اور میرے لیے سب مشکل یہ ہے کہ میں اگر ان حضرات کی تردید کرتا ہوں تو میرا ہی نقصان، اس وجہ سے کہ اگر علماء دین کا احترام ختم ہو جائے قوم کے اندر تو حقیقت میں وہ سارے دین کا نقصان ہے، میرا نقصان۔ تردید کرنے سے اس لیے نقصان، تردید نہیں کرتا تو رات دن لوگوں کے دماغوں میں پیچھے وقتے پھرتے ہیں، اور رات دن ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کام خدا کا میں کر رہا ہوں لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اس سے روکیں۔ جنگ بدر کا قصہ آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک صحابی کسی کافر کا پیچھا کر رہا تھا کہ اسے قتل کر دوں، لیکن ابھی اس صحابی نے اس کافر کو ہاتھ نہیں لگایا جو وہ مر گیا۔ اس سے مراد تھی کہ اس کو فرشتے نے مارا تھا، مگر آپ نے قرآن کی تفسیر میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ فرشتوں سے قتال کا کام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کی صورت یہ تھی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے۔ معلوم نہیں کہ میں نے کس جگہ یہ بات لکھی ہے، میں نے کبھی نہ اس بات کو بیان کیا نہ کبھی یہ لکھا کہ صحابی نے کسی کافر کا پیچھا کیا ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے وہ مر گیا۔ یہ اگر کسی روایت میں ہے بھی تو وہ ضعیف روایت ہے۔ اصل بات وہی ہے جو تفسیر قرآن میں لکھی ہے کہ فرشتوں کا کام دراصل یہ تھا کہ کفار کے دلوں میں روب ڈالے اور مسلمانوں کی جو حرب و ضرب ہے اس کو کارگر بنائے۔ اگر فرشتوں کا کام ہی جنگ میں آ کر خود لڑنا مسلمانوں کی طرف سے ہوتا اور کفار کو خود قتل کرنا ہوتا تو پھر جنگ بدر میں صحابہ کرام کو مدینے سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے یہ کام کر لیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نبی اور غیر نبی کی پیدائش میں کچھ فرق ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ نبی خاص طور پر ناک سے پیدا ہوتے ہیں، یہ معاملہ تشریح ہے۔ عجیب عجیب مسائل بڑھے جاتے ہیں اور بعضوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ جو بیان میں نے بھی سنا ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں سارا قصہ یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لوگوں کے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کہ ایک انسان بھی ہو اور خدا رسیدہ بھی ہے۔ اگر خدا رسیدہ ہے تو آدمی نہیں ہے، اور آدمی ہے تو خدا رسیدہ نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے سے یہ پیش چلا۔ اب ان لوگوں کا جی نہیں چاہتا کہ جس کو خدا کا نبی مان چکے ہیں پھر وہ انسان بھی ہو اور اسی طرح پیدا ہو جیسے کہ انسان پیدا ہوا کرتے ہیں، باپ کے نطفے سے پیدا ہو، ماں کے رحم میں پرورش پائے، اور جس طرح سے ساری دنیا پیدا ہوتی ہے اس طرح سے وہ پیدا ہو۔ ان کی سمجھ میں یہ کسی طرح نہیں آتا، وہ باہر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے نبی انہی انسانوں کو بنایا۔ قرآن مجید بار بار بے اقرار کہتا ہے کہ ہم نے انسانین کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ انسان تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اولاد والے تھے، تمام وہ کام کے جو انسان کرتے ہیں وہ سارے ان کے۔ تو قرآن کا اقرار ہے ان کے انسان ہونے پر، ان کا اقرار ہے کہ نہیں کسی نتیجہ سے اور کچھ نہیں تو پیدائش کا راستہ الگ ہوگا۔ اب اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اگر فی الواقع یہ لوگ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں اور اس پر سچے دل سے ایمان لائیں تو اس طرح کے مسائل کرنا بند کریں۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کون سی اور آج کل اس کے ماننے والوں کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟
داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نام، کوئی الگ ان کی امت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں بڑی کثرت سے انبیاء آئے اور وہ سارے کے سارے انبیاء اسی ایک شریعت کی پیروی کرتے تھے اور کراتے تھے۔